اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق بھارت سے ہے۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق انڈین پاسپورٹ مزید مضبوط ہو گیا اور بھارتی باشندے 57 ممالک کا ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ بھارت پچھلے سال سے اپنی پوزیشن بہتر کی ہے اور جولائی 2022 میں بھارتی پاسپورٹ 87ویں پوزیشن پر تھا، جو اس سال بہتر ہو کر 81ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ کویت کی عدالت نے ایک شہری کو چاکلیٹ کے 12 کارٹن چرانے کے جرم میں 12 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ چور نے 3 معروف کمپنیوں کی چاکلیٹ چوری کی تھی، جن کی قیمت 377 دینار بتائی گئی ہے۔ عدالت میں ثبوت کے طور پر سیکورٹی کیمروں کے ذریعے محفوظ کی گئی ویڈیو پیش کی گئی۔ ملزم نے شواہد سامنے آنے پر چاروں ناچار چوری کا اعتراف کر لیا۔ بچپن میں ریپ کرنے پر دادا کو سزا دلوانے والی لڑکی پوپی کا موقف ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب دادا ایسے ہی کرتے ہیں۔ 18 سالہ پوپی نے کہا کہ کیسے بچپن میں ان کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ نارمل تھا۔ وہ کیسے 11 سال کی عمر میں اس بارے میں اپنے والدین کو بتانے سے ان کو بہتر محسوس ہوا۔ انگلینڈ میں بچوں میں جنسی ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال مارچ کے مہینے میں بچوں کے خلاف ایک ایسے 10,542 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سینٹر آف ایکسپرٹیز آن چائلڈ سیکسول ابیوز کا اندازہ ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بچے کے ساتھ 16 سال کی عمر تک کسی نہ کسی شکل میں جنسی ہراسانی کا ایسا واقعات پیش آتا ہے جو ان کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ پوپی پر جب عدالت میں جرح ہوئی تو اس کی عمر 13 برس تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ مجھے بھی غصہ تھا اور اپنی کہانی بتانا مجھے بہت اہم لگا۔ 2018 میں پوپی کے دادا جان کو ریپ سمیت 3 الزامات پر 13 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ گزشتہ سال جان کی جیل میں ہی موت واقع ہوئی ہے۔ مراکش کی خاتون فٹ بالر نوہیلا نے نئی تاریخ رقم کر دی اور وہ ورلڈ کپ میں حجاب پہن کر شرکت کرنے والی دنیا کی پہلی فٹ بالر بن گئی۔ فیفا نے میچ میں مذہبی بنیادوں پر اسکارف پہن کر شرکت کرنے کی اجازت 2014 میں دی تھی اور جنوبی کوریا کے خلاف میچ میں نوہیلا نے سفید رنگ کا اسکارف پہن کر میچ میں شرکت کی۔ پرتگال کی غیر ملکی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو 2022 میں 7,81,915 شہریوں کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ غیر ملکی باشندوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ملک کی مالیات، معیشت اور مجموعی سماجی بہبود پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ترقی کا مسلسل 7واں سال سامنے آنے کے ساتھ ہی پرتگال اپنی آبادی کا تقریباً 10% غیر ملکیوں پر مشتمل ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ غیر ملکی باشندوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک اہم ترین اثر پرتگال کی معیشت یعنی اکانومی اور لیبر مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ مزید برآں غیر ملکی باشندوں کی بڑھتی ہوئی تعداد صارفین کے اخراجات میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، جس سے اکانومی کے مختلف شعبوں کو حرکت ملی ہے۔ اشیاء اور خدمت کی مانگ میں اضافہ، ریٹیل، مہمان نوازی اور صحت جیسے شعبوں میں کاروبار کی توسیع اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا باعث بنا ہے، جس سے اقتصادی ترقی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ غیر ملکیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی متاثر ہو رہی ہے، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ رہائش کی تلاش میں ہیں۔ کرائے کی جائیدادوں اور جائیدادوں کی خریداری دونوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ممکنہ طور پر بعض علاقوں میں جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تارکین وطن کی آمد تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی بہبود پر اضافی بوجھ ڈال رہی ہے۔ یورپی ملک پرتگال کی یونیورسٹی میں داخلے کی درخواستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 24 جولائی کو 54,311 نشستوں کے ساتھ شروع ہونے والے داخلوں کے پہلے دن 13,000 طلبہ نے پرتگال یونیورسٹیز کے لیے اپلیکیشنز دیں۔ منی لانڈرنگ اور لوگوں کی رقم پر سخت نگرانی کے باعث برطانوی بینکس ہر روز 1,000 سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس کو بند کر رہے ہیں اور اس تعداد میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اعداد و شمار میں انکشاف ہوا ہے کہ 2016 سے 17 میں بینکوں میں نے 45,000 اکاؤنٹس بند کیے تھے۔ اس کے بعد سے اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد سال 2021-22 میں 3,43,000 اکاؤنٹس تک پہنچتے ہوئے یومیہ 1,000 اکاؤنٹس تک پہنچ گئی ہے۔ جب لوگوں
یا اداروں کے بینک اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں تو انہیں اکثر اس بارے میں بہت کم یا کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ برطانوی حکومت نے جرائم پیشہ افراد کے لیے برطانوی شہریت کا حصول مزید مشکل بنا دیا ہے۔ اب 1 برس سے کم عرصہ بھی جیل میں گزارنے والے افراد 10 برس تک شہریت کی درخواست نہیں دے سکیں گے۔ پیر سے نافذ ہونے والے نئے قواعد کے مطابق شہریت کے حصول کے لیے اچھے کردار کے معیار کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی پناہ یعنی اسائلم کی اپلیکیشن کی تعداد اپریل کے مہینے میں 72,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ بات یورپی یونین کے ادارہ یوروسٹیٹ کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ اپریل 2022 کے مقابلے میں یہ تعداد 34% اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس وقت 54,350 درخواستیں جمع ہوئی تھی۔ اپریل 2023 میں اسائلم کے سب سے بڑے گروپ کی نمائندگی شامیوں یعنی سیرینز نے کی ہے، جن کی پہلی بار 9,420 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ افغان 7,405 اپلیکیشنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد وینزویلا 5,785 اور کولمبیا 4,770 اور ترکی کے شہری 4,640 درخواستوں کے ساتھ بالترتیب تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہیں۔ اسپین کے صوبہ کتالونیا میں گزشتہ 10 سالوں میں بیچز اور سوئمنگ پول پر ڈوب کر 300 افراد ہلاک ہو گئے۔ بیچز پر ڈوبنے والے زیادہ تر لوگ بڑی عمر کے لوگ ہیں، جبکہ سوئمنگ پولز میں کم عمر ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ 223 ساحل سمندر پر اور 77 سوئمنگ پولز میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ کاتالان کے ساحل پر موسم گرما کے آغاز سے لے کر اب تک 16 اموات پچھلی دہائی میں سب سے زیادہ ہیں۔ سوئمنگ پولز میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں میں 28 نابالغ ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں 142 نہانے والے بھی اس وجہ سے شدید زخمی ہوئے۔ اوورسیز اسپینش باشندوں کے ووٹوں کی گنتی سے رائٹ ونگ پارٹی پارتیدو پاپولر کو فائدہ ہو گیا اور پارٹی کی سیٹیں 136 سے 137 ہو چکی ہیں۔ اوورسیز ہسپانوی باشندوں کے ووٹوں کا سوشلسٹ پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کی ایک سیٹ کم ہو گئی اور اس کی سیٹیں 122 سے کم ہو کر اب 121 ہو چکی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اب کنزرویٹو بلاک کے 172 اراکین ہو چکے ہیں اور دوسری جانب لیفٹ ونگ پارٹیوں کے اتحاد کی صورت میں سیٹوں کی تعداد 171 ہو چکی ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے علاقے ناو باریو میں پولیس موسز اسکواڈرا نے ایک 34 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی 29 سالہ ساتھی کو جان سے مار دیا ہے۔ گرفتار شخص کو اسی گھر سے گرفتار کیا گیا جہاں مقتولہ کو قتل کیا گیا تھا۔ ملزم کو کورس تھانے منتقل کر دیا گیا ہے اور بارسلونا کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اسپین میں 2022 میں ہائی سپیڈ ٹرین کے پیسنجر کی تعداد میں 76% اضافہ ہوا جو 23.7 ملین یعنی 2 کروڑ 37 لاکھ مسافروں تک پہنچ گیا ہے۔ صرف بارسلونا میڈرڈ روٹ پر 78.3% صارفین نے ایروپلین پر ٹرین کو ترجیح دی ہے۔ مسافروں کی مجموعی تعداد میں 80% اضافہ ہوا جو 10.2 ملین یعنی 1 کروڑ 2 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ اٹلی میں 16 سالہ لڑکی سے زیادتی کا مرتکب اور مفرور پاکستانی امیگرینٹ کو اسپین کے شہر ہوسکا سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے شخص نے نابالغ لڑکی سے زیادتی کی تصویریں بنائی اور اسے بلیک میل کیا تھا۔ ملزم اٹالین پولیس
پولیس کو مطلوب تھا۔ پاکستانی ملزم 12 جولائی کو اٹلی سے اسپین پہنچا تھا۔ ملزم کو اطالوی عدالت نے 9 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کاتالان علاقے لا گریگا میں ایک خوفناک حادثہ، 6 دیسی سیتے پر کار الٹنے سے 2 نوجوان خواتین ہلاک ہو گئی اور ایک ڈرائیور شدید زخمی ہوا جو گرانیئر ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس حادثے سے اب تک سال کاتالان سڑکوں پر ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 89 ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔